السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی میں ایک بار بھی یہ دعا نہیں کی تو اللہ تمہاری بخشش نہیں کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوئے، یعنی نبوت ملنے سے 20 سال پہلے کی بات ہے کہ عرب کے دو بڑے مشہور قبیلے بنو کنانہ اور بنو قیس کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیا، بلکہ آپ اپنے چاچاؤں کو آپ صرف ہتھیار دیتے رہے، لیکن عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا۔ محترم ناظرین کرام، اس جنگ کے اختتام پر آپس میں صلح ہو جاتی ہے، اور جب لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں تو سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے تو اس کے دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے، اور اس مجلس کے اندر ایک یادگار معاہدہ کیا جاتا ہے جس کا ذکر سب تاریخ دان نے کیا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ان دونوں قبائل کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن جدعان کا چونکہ تذکرہ آیا ہے، اصل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ عبداللہ بن جدعان یہ بہت ہی اپنے وقت کے بڑے اور معزز انسان تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور جن کا تذکرہ جاہلیت کے دور کے ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کو امداد فراہم کرتے تھے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص اپنی بچی زمین میں زندہ درگور کرنے والا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا اور جا کے اس کو کہتا کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو پالوں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا، سبحان اللہ، اس کو جوان کروں گا، اس کو پورا جہیز دے کر شادی کر دوں گا، اس کو زمین میں زندہ گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح محترم ناظرین، نہ جانے عبداللہ بن جدعان نے کتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ یہ لوگوں کو کھانے کے اندر کھجوریں، ستو پیش کرتا، پینے کے لیے دودھ کا برتن بھر کر دیتا۔ اس کے بارے میں تاریخ دان نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے اندر بہت سخت قحط پڑ گیا تو اس نے شام کی طرف 2000 اونٹ بیچے، جن پر جو اور شہد اور گھی لاد کر مکہ مکرمہ بھیجا، اور ساتھ ہی اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر روز بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو کھانے کی دعوت، اور وہ اس کا ملازم یا اس کا غلام ہر روز شام کے وقت وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز کرتا، کہتا، لوگوں جس کو گوشت چربی، یعنی جس کو گوشت کھانا ہے، جس کو چربی کھانی ہے، وہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی طرف آ جائے۔ عبداللہ بن جدعان کی دیگ کتنی بڑی تھی، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس کی دیگ اتنی بڑی تھی کہ ایک اونٹ سوار اپنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے دیگ میں سے کھانا لے کر کھا لیتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے سائے میں بیٹھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیگ اتنی بڑی تھی کہ کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کا کس حد تک عمل دخل تھا۔ بڑا فیاض تھا، نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، دعوت عام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ہاں سرخرو نہ ہو سکا۔ صحیح مسلم کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان حضرت عائشہ کا رشتہ دار تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا، اس لیے حضرت عائشہ کا بھی رشتہ دار لگا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، یہ سارے کام کرتا تھا، کیا اس کے سارے کام اس کے حق میں قیامت والے دن نفع بخش ثابت ہوں گے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ ساری نیکیاں، یہ صلہ رحمی، یہ لوگوں کی
لوگوں کی مدد کرنی، یہ لوگوں کو کھانے کھلانا، یہ اس کے کچھ کام نہیں آنا، اس لیے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرنا۔ معزز ناظرین و سامعین کو ایک رائے دیتا ہوں کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے اللہ قیامت کے دن، بدلے کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ صحیح ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے چاہے فاجر ہی کیوں نہ ہو، فجور کا خمیازہ اسی کی جان پر ہوگا۔ صحیح الترغیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا فیض اسے برابر پہنچتا رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تیسرا صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ صحیح مسلم۔ ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، حالانکہ ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں مل رہا۔ اس کو جواب دیا جائے گا کہ تیرے لیے تیری اولاد کے دعا و استغفار کرنے کے سبب سے۔ صحیح ابن ماجہ۔ باپ کا اپنے بیٹے پر زندگی بھر کا احسان ہوتا ہے، بطور خاص طفولت سے جوانی تک۔ اولاد کے لیے والدین کی قربانی کا دنیا میں کوئی صلہ ممکن نہیں ہے، تاہم ان کی قربانیوں اور احسان و سلوک کے تئیں کثرت سے ان کے لیے دعا و استغفار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں غازی، حاجی اور معتمر، ان 3 قسم کے آدمیوں کی دعا قبول ہونے کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے غازی اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آگے، لہٰذا اب وہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن ماجہ۔ اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا بھی قبولیت کا باعث ہے، نیز دعا کرنے والے کی حق میں بھی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی بھی دعا قبول کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ بندہ ہے۔ فرمان الہی ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ الشورى۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندے نے بہت گناہ کی اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ صحیح البخاری۔ بلکہ اس حدیث میں ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کبھی کبھار گناہگار کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ شرک کرنے والے کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ممکن ہے عاصی اپنے گناہوں سے پلٹ جائے، توبہ اور استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کی دعا کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ الاسراء۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول کی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، شیطان نے کہا، میرے پروردگار، مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی ہے۔ الاعراف۔ دعا اصل میں مومن و متقی بندوں کی قبول کی جاتی ہے۔ گناہگاروں کی دعا کبھی قبول ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کا دعا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔
گناہ کا دعا پہ بہت اثر ہوتا ہے اور حرام کمائی کا تو بے حد اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے، میرے رب، اے میرے رب، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اور اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ صحیح مسلم۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔